سب سے پہلے ہمیں جانچ لینا چاہیے، ایک ورڈکٹ دیکھنا چاہیے کہ یوٹیوب پہ جائیں، دیکھیں کہ دنیا بھر میں لوگ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، پچھلے 40 سال میں کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک بہت ہی شاندار بکلیٹ ہے جو فریلی اویلیبل ہے۔ اگر آپ خط لکھیں گے امریکہ میں، گورنمنٹ آف امریکہ کو خط لکھیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں یہ بکلیٹس بھیج دیں، تو وہ آپ کو 10 20 50 100 1000 فری میں بھیج دیں گے۔ اور اس بکلیٹ کا نام ہے پرنسپلز آف ڈرگ ایڈکشن ٹریٹمنٹ۔ پرنسپلز آف ڈرگ ایڈکشن ٹریٹمنٹ نائڈا کی بکلیٹ ہے، پرنسپلز آف ڈرگ ایڈکشن ٹریٹمنٹ۔ ویسے وہ سارا انٹرنیٹ پہ بھی لکھا ہوا ہے، لیکن اگر آپ لکھیں کہ میں اپنے گاؤں میں دوسرے لوگوں کو بھی یہ بکلیٹ دینا چاہتا ہوں تو مجھے 100 بکلیٹ بھیج دیں، تو وہ بھیج دیں گے آپ۔ اور اس میں کوئی 80 صفحے کی وہ بکلیٹ ہے۔ ان کا مشن تو بنیادی طور پر اپنے ملک کے لوگوں کی خدمت کرنا ہے، لیکن جب کوئی باہر سے بھی کچھ مانگ لیتا ہے تو وہ کر لیتے ہیں۔ ان کو بھی جنت کا شوق ہے، انہوں نے بھی مولانا طارق جمیل کی وہ کیسٹیں سنی ہوئی ہیں کہ جنت میں حوریں ہوں گی وغیرہ وغیرہ، تو وہ اس لیے میرے خیال میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا کہ وہاں میکسیکو کے ایک جگہ یا کالا شکاکو سے 10 کلومیٹر دور کوئی بابا جی ہیں جن کا رنگ بہت کالا ہے پر ہے چہرے پہ بڑا نور۔ یہ ان چیزوں کے پیچھے ہم نہیں جاتے، ان چیزوں کے پیچھے جانے لگے تو سارا دن کھانا خراب ہو جائے گا۔ جو چیزیں بہترین ہیں وہ اوپر آ جاتی ہیں ملائی کی طرح، دودھ میں جیسے ملائی اوپر آتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ نیچے دودھ کیسا ہے۔ تو اگر آپ لکھیں گے گوگل پہ جا کے بیسٹ ایڈکشن ٹریٹمنٹ تو وہ بتا دیں گے کہ وہ کیا ہوتی ہے، اور آپ کو اس کے خد و خال پہچاننے میں مدد مل جائے گی۔ جب آپ کے سامنے وہ ٹریٹمنٹ آئے گی آپ اسے پہچان لیں گے۔ لیکن اس طرح نہیں کہ افغانستان کے کسی دور افتادہ پہاڑ کے اندر کوئی بندہ بیٹھا ہے جس کے پاس جائیں گے اور وہ آپ کو پھونک مارے گا اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ اگر اس قسم کے ایلیوژن میں رہتے ہیں تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، وہ رانگ نمبر ہے۔ وہ رانگ نمبر ہے۔ اصل میں آپ کو دیکھنا یہ پڑے گا کہ کوئی چیز جو ازر من شمس ہے، ازر من شمس وہ چیز ہوتی ہے کہ جو سورج کی طرح روشن ہو کے سامنے آ جاتی ہے۔ جیسے کہ سٹنٹس پڑتے ہیں دل میں، ازر من شمس ہے۔ جیسے کہ انسولین سے جانیں بچتی ہیں، ازر من شمس ہے۔ ٹھیک؟ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ جو ڈرگ ایڈکشن ٹریٹمنٹ کے جو پرنسپلز ہیں وہ امریکہ کی سرکاری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہیں، اور اگر آپ منگوائیں تو وہ آپ کو بھیج بھی دیتے ہیں کہ آپ پڑھے لکھے لوگوں میں بانٹ دیں۔ وہاں رجحان ہے، اچھی چیزوں کو وہ پروموٹ کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ 1983 میں ایک کتاب آئی جس کا نام تھا کمپلیٹ ریکوری بک۔ کمپلیٹ ریکوری بک، وہ ایک ڈاکٹر المونی تھے جنہوں نے وہ کتاب لکھی تھی، بڑی شاندار کتاب۔ اور میرے تک وہ کتاب پہنچی تو میں نے ان کو خط لکھا کہ یہ کتاب میں خریدنا چاہتا ہوں اور 2 درجن کی تعداد میں خریدنا چاہتا ہوں، اور آپ نے اس کی قیمت $13 رکھی ہوئی ہے تو مجھے ذرا سستی کر کے دے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلیں آپ سے $6.5 لگا لیں گے۔ تو میں نے پھر انہیں خط لکھا، اس زمانے میں خط لکھنے کا رواج تھا، تو پھر خط لکھا تو پھر کوئی 20 دن کے بعد جواب آیا کہ اچھا پھر تسی دسو تانوں مطلب کنے دی پوچھدی ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ $4 کی اگر آپ دے دیں اور خرچہ بھی آنے جانے کا اپنی ذمہ رکھیں۔ تو انہوں نے وہ کتابیں مجھے بھیج دیں جو کہ میں نے پاکستان میں جو مختلف ڈاکٹرز تھے جن کا نشے کی بیماری سے کوئی تعلق تھا تو ان کو میں نے وہ کتابیں فری بھجوا دیں، اور کچھ اپنے یعنی جو ساتھی تھے ان کو میں نے کتابیں وہ بانٹ دیں۔ تو کبھی بھی وہ نہ نہیں کرتے کسی اچھے کاز کے لیے۔ ٹھیک؟ اچھا کاز ہو تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو نیکیوں کا شوق ہم سے بھی زیادہ، ہم سے بھی پہلے کا ہے، ہم سے بھی پرانا شوق ہے ان کو نیکیوں کا۔ سر آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، آپ نے یہی پروفیشن کیوں چوز کیا ایڈکشن والا؟ بھائی جان میں نے چوز نہیں کیا تھا، میں نے چوز نہیں کیا تھا، بس سمجھے کہ مجھے اس میں دھکا ہی آ گیا۔ میرا ایک دوست تھا جو کہ بچپن کا دوست تھا اور وہ ایڈکٹ ہو گیا تھا، تو
اس کا علاج مجھے کرنا پڑا دوستی میں، اور وہ ٹھیک ہو گیا، اور مجھے لگا کہ چلو اچھی بات ہے. تو پھر اس کا ایک دوست آیا، تو پھر اس کے دوست کا دوست آیا، تو پھر دوست کے دوست کا، تو پھر آپ دوست کے دوست کے دوست کے دوست کے دوست ہیں. تو ایک وہی تصور پہلے دن سے یہ ہے کہ وہ چونکہ سب سے پہلے میرا جو واسطہ پڑا تھا وہ ایک ایسے ایڈکٹ سے پڑا تھا جو میرا دوست تھا، جس سے میرے ذہن میں یہ کانسیپٹ چلتا رہا کہ جو بھی ایڈکٹ ہوتا ہے میرا دوست ہوتا ہے. اور اب تو حقیقت میں میرے کچھ 100-150 دوست ہیں جو سارے ایڈکٹ ہیں، یعنی ریکورنگ ایڈکٹ ہیں، اور ان کے ساتھ بڑی اچھی گپ شپ چلتی ہے. کوئی مشورہ کرنا ہو تو میں ان کو بلاتا ہوں جن کی 10 سال کی، 20 سال کی، 25 سال کی ریکوری ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر اس ایلیوژن میں رہنا چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی پھونک والا علاج، کوئی تعویذ والا علاج اگر کوئی ہے تو وہ میں آپ کو بتا دوں ہے کوئی نہیں. سمپل سی بات ہے کہ جیسے ڈائبٹیز کا علاج ہوتا ہے، جیسے دوسری پرائمری کرونک النیسز کا علاج ہوتا ہے، نشے کی بیماری کا اور بائی پولر کا اور سائیکیٹرک ڈس آرڈرز کا علاج بھی ویسا ہی ہوتا ہے. یہ شروع ہوتا ہے، ختم کبھی نہیں ہوتا. اور یہ بات جب ہم کہتے ہیں تو بہت دکھی دل کے ساتھ کہتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی وڈیائی نہیں ہے. وڈیائی سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی بڑائی نہیں ہے. بڑھائی تو یہ ہونا کہ ہم بولے کہ جی ایسے کر دیں گے ٹھیک. تو یہ کوئی بڑھائی نہیں ہے جو کہ ہم اتنا بار بار اس کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن یہ وہ ایک سچائی ہے جس میں آپ کی خوشیوں کا راز چھپا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ انڈور رہیں گے، نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ آؤٹ ڈور رہیں گے. آپ جتنی جلدی چاہیں علاج کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں. کسی بھی دن آپ علاج کو اپنے ہاتھ میں بھی لے سکتے ہیں اگر آپ گوگل پہ جانا شروع کر دیں، اگر آپ یوٹیوب پہ جانا شروع کر دیں. سب گھر والے گوگل اور یوٹیوب پہ جانا شروع کر دیں اور اپنے روز مرہ مسائل وہاں لکھنے شروع کر دیں اور آنسر مانگنے شروع کر دیں، اور گھر میں ایک میٹنگ جمانی شروع کر دیں جس میں تمام گھر کے افراد بیٹھ جائیں کھانا کھا کے یا چائے پی کے، اور اس کے بعد وہ مل جل کے یہ سلوشنز ڈھونڈیں. تو پھر ولنگ بیز کی محتاجی کوئی نہیں. لیکن ہمیں آپ خدمت کا موقع دیتے ہیں تو بسم اللہ، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو کرتے یہی ہیں، ہمارا تو کام ہی یہی ہے. لیکن ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ دس از دی اونلی وے. اگر آپ روزانہ گھر میں 3-4 گھنٹے بیٹھ کے بہت اچھے طریقے سے وہ دیکھیں اور اس کو ڈسکس کریں اور اپنے تجربے کی روشنی میں فیصلے کریں، نتائج بنائیں، تو اس سے بڑا فرق پڑے گا. گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.